بھائی تم کس حکیم کے ماتحت کام کرتے ہو؟ حکیم کہاں بہن، طاعون نے سب کو مار ڈالا ہے۔ وہ شخص جو تمہیں حکم دے رہا تھا کون تھا؟ وہ شوذب ہے، کوفے کا خزانہ دار۔ شوذب کوفے کا خزانہ دار؟ تم انہیں جانتی ہو؟ سارے کوفی حکومت کے نمک خوار اسے جانتے ہیں۔ تعجب ہے یہ شخص نے مجھے بچپنے کی یادوں میں ڈال دیا۔ تم نے ایسا مسلمان دیکھا ہے جو عیسیٰ کو عیسائیوں سے بہتر جانتا ہے؟ یعنی وہ عیسیٰ کی معرفت کو پہچانتا ہے؟ نہیں سنا تم نے جناب عیسیٰ کے بارے میں اس کے خیالات؟ معجزہ عیسیٰ مسیح، قیامت کے دن مردوں کا دوبارہ زندہ کیے جانا۔ میں نے اس کے بارے میں عجیب باتیں سنی ہیں ماریا۔ وہ مسلمان تو ہے لیکن مسلمانوں کی طرح عورت کی پرواہ نہیں کرتا۔ دیر والوں کے مطابق وہ عیسائی ہے اور تاریخ کے دنیا۔ ماریا اس کے بیوی بچے بھی نہیں ہیں۔ تاریخ دنیا صاحب منصب نہیں ہوتا ہے لین، وہ بھی بیت المال کا مالک، کیونکہ ایسے شخص کے لیے ہر وقت بہکنے کا خوف رہتا ہے۔ سنا ہے کہ وہ علی کے مریدوں میں سے ہے۔ علی؟ ماریا تم کسی کی تلاش میں ہو؟ میں کچھ نہیں جانتی ہیلن، اس کی نگاہوں میں عجیب سی کشش ہے، ایسا لگتا ہے کہ میں نے اسے کہیں دیکھا ہے۔ ماریا استغفار کرو، شیطان کو خود سے دور کرو۔ عقل و عشق کے جنگ کے بارے میں آپ نے کچھ سنا ہے؟ ماریا، قسم خدا کی جو میرا بت تم نے اپنے ذہن میں بنایا ہے ایک وہم ہے۔ آپ کی طرح سوچنے کی بڑی کوشش کی اور بہت چاہا کہ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دل سے نکال دوں، مگر نہ ہو سکا۔ میرے دل میں ایسا احساس جاگ اٹھا جو تیزی سے دل میں گھر بنا لیا اور اپنی منزل مقصود تک پہنچ رہا تھا۔ اب یہ میرے بس سے باہر ہو چکا، میں بے قابو ہو گئی۔ دیوانگی ہے، یہ خودکشی ہے۔ ذرا عقل سے کام لو ماریا۔ ایک مسلمان سے محبت یعنی دیر کے ساتھ اعلان جنگ، یعنی جنگ ایسے آداب و رسوم کے ساتھ جو سال ہا سال دیر کے ساتھ حکومت کرتے آئے ہیں۔ تمہیں مسلح کر دیں گے، جلا دیں گے تمہیں۔ میری تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے خوشی سے اپنا لوں گی۔ تمہاری اس عاشقانہ تقدیر میں بھی مجرم ہوں ماریا۔ ابھی ہوا کچھ نہیں، کلہاڑی میرے ہاتھ میں پکڑا دی۔ نہیں سنا تم نے مجھے کیا کہتی ہیں؟ انہیں لگتا ہے میں ابراہیم خلیل بن کر دیر کے بتوں کو توڑنے آیا ہوں۔ نہیں ماریا، مجھے افسوس ہے، آپ کا قصور نہیں۔ سزائے محبت کے وقت چیخ کر بلند آواز سے کہوں گی، ماریا نصرانی اکیلی ہے، اکیلی۔ تو تم عیسیٰ مسیح کی اداکاری کرنا چاہتی ہو؟ عیسیٰ مسیح کھیل تماشا نہیں ہے۔ آپ کو ناراض ہونے اور ملامت کرنے کا پورا حق ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ یہ سب صرف میری جان بچانے کے لیے ہے۔ میرے لیے آپ کی پریشانی شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ محبت کے معجزے پر بھروسہ رکھتی ہوں۔ نہیں ہو سکتا۔ خدایا یہ تو کیسا امتحان لے رہا ہے میرا۔ کیوں میں ماریا؟ میں نے آپ میں اپنی حاجتیں پائی ہیں جن کا نام ہے علی۔ علی؟ جی میرے آقا، علی۔ کون سا علی؟ جنہیں حیدر کہتے ہیں اور بوتراب۔ تم علی کو کیسے جانتی ہو؟ علی نے مجھے باپ سے بہتر پیار دیا۔ اچھا، تم مطمئن ہو ماریا؟ جی میرے سرکار، اس میں کوئی شک نہیں۔
تم ایک عیسائی ہو ماریا، تمہارے مولا عیسیٰ ہیں نہ کہ علی۔ یہ عقیدہ تمہارے جرم کو سنگین بنا دے گا۔ دیر میں عیسائیت کی تعلیمات سے آشنا ہوئی۔ علی نے مجھے عیسیٰ کی معرفت دلائی۔ علی ہی تھے جنہوں نے عیسیٰ کو پہچانوایا۔ یہ تم کیا کہتی ہو؟ میں تو چکرا گیا بالکل، میرا تو سر چکرا رہا ہے۔ بتاؤ ماریا، میں یہ جاننے کا مشتاق ہوں کہ تم علی کو کیسے پہچانتی ہو؟ علی میرے بچپن کی یادوں میں بسے ہیں، وہ یادیں جس میں ایک یتیم نصرانی بچی علی کے دیدار کی امید میں انتظار کی گھڑیاں گن رہی تھی۔ 5 یا 6 سال کی تھی۔ وہ ایام تھے کہ نہ ایک لقمہ کھانے کو روٹی تھی، نہ پہننے کو کوئی کپڑا۔ میری ماں کافر ہو گئی تھی۔ فقر و مفلسی کے دیوں نے میری 3 سالہ بہن کو نگل لیا۔ عالم بھی میری طرح بھوکی تھی۔ اگر مجھے بھی کھانا نہیں ملا تو مر جاؤں گی۔ اس وقت تم کیا کرو گی ماں؟ ٹھہر جاؤ، مجھے نہیں چاہیے کھانا ماں۔ بھوکی ہے نا، بھوکی ہے نا، لے کھا، میرا گوشت کھا، لے۔ میں نہیں کھاؤں گی، کھانے کی چیز نہیں ہے۔ تو پھر بیٹھ جا، تیری باپ کی خبر پہ جا کے تیرے لیے روٹی کا ٹکڑا لاتی ہوں، تو یہیں بیٹھ جا۔ میں بھی ساتھ لے جا، میں بھی آؤں گی۔ کیوں؟ بیٹی وہ اچھی جگہ نہیں ہے، وہاں برے لوگ رہتے ہیں۔ نہیں جا، وہ لوگ آپ کو مار ڈالیں گے۔ اچھا مجھے کھانا نہیں چاہیے ماں۔ میں تیرا کھانا کہاں سے لاؤں میری بیٹی؟ عیسیٰ نے آج کے کھانے کا وعدہ کیا ہے۔ عیسیٰ وہ مر گئے بیٹی۔ نہیں، وہ نہیں مرے، وہ آسمان پر ہے۔ آپ نے خود ان کی کہانی سنائے۔ بیٹی وہ ہمیں چھوڑ گئے۔ اگر عیسیٰ کوفے میں ہوتے ہم اتنا مجبور نہیں ہوتے۔ نہیں جاؤ۔ اس دن شیطان میری ماں کے ایمان و روح پر حملہ آور ہوا تھا، اور قریب تھا کہ میری ماں اپنے ایمان کو چبا کر برباد کر دے۔ میرے آنسوؤں نے اسے نجات کا سہارا دیا۔ رات بغیر کھائے بھوک کے عالم میں بسر کی۔ اس رات جو ماں نے قصہ سنایا وہ عیسیٰ مسیح کے نان اور مچھلی کا معجزہ تھا۔ دروازہ مت کھولو۔ اس سے بات نہ کرو ماں۔ یا عیسیٰ مسیح،
چونکہ میں ان سے ناراض تھی اس لیے پہلی رات انہوں نے خود کو نہ پہچانوایا. دوسری رات جب سمجھوتا اور صلح کر چکی اور مجھے منا چکے تب انہوں نے اپنا چہرہ مبارک دکھایا. ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں اور التجا کر رہے تھے کہ ماریا، ایلیا کو آنے میں کچھ دیر ہو گئی، معاف کرنا. انہوں نے میرا بوسہ لیا اور اپنے کندھوں پر بٹھایا اور روٹیاں پکوانے میں میری ماں کی مدد کی اور اپنا نام ایلیا بتایا. میرے مہربان بابا ایلیا ہر شب مجھ سے ملنے آیا کرتے تھے. میں باپ کے بچھڑنے کے غم کو بھلا چکی تھی. وہ مجھے بہلا کر شفقت اور مہربانی سے واقعات اور کہانیاں سناتے. اس کے بعد سے ہر رات میں چشم انتظار لیے چوکٹ پر پلکیں بچھائے قدم جمائے منتظر کھڑی رہتی کہ یتیموں کے باپ ایلیا آ رہے ہوں گے اور ابھی کھیل کود اور واقعات اور کہانیوں سے مجھے بہلائیں گے. آؤ میری بیٹی، باہر آ جاؤ. بابا ایلیا آج رات نہیں آئیں گے. انہوں نے مجھ سے وعدہ خلافی کیوں کی؟ میں ان کی بیٹی نہیں ہوں. بیٹی، انہوں نے وعدہ خلافی نہیں کی. بابا ایلیا 2 راتوں سے میرے پاس نہیں آئے اور میں ان کے کان پکڑوں گی. ماما وہ آج رات کیوں نہیں آئیں گے؟ بیٹی، وہ مریض ہو گئے، اب نہیں آئیں گے. ہائے، میرا دل ان کے لیے تڑپ رہا ہے. ماں، ان کو کیا ہو گیا ہے؟ بیٹی، ان کے سر کو پھاڑ دیا ہے. سر خون ہو گیا. پٹی باندھیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. بیٹی، ان کے لیے دوا لے جاؤ. کیا لے جاؤ؟ دودھ لے جاؤ میری بیٹی. بیٹی، دعا کرو بابا ایلیا بچ جائے. خداوند تیرے بے گناہ دل سے زیادہ نزدیک ہے بیٹی. خداوند بابا ایلیا کو ہر درد و تکلیف سے محفوظ رکھ. خداوند بابا ایلیا کو ہر درد و تکلیف سے محفوظ رکھ. ان کی ضربت کی رات تک ہمیں پتہ نہیں تھا کہ بابا ایلیا ہی علی ہیں. جہاں تک میں جانتا ہوں علی کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. کیوں انہوں نے تمہارے لیے اپنا تعارف ایلیا کے نام سے کرایا؟ عیسائیوں کے لیے ایلیا مقدس نام ہے. جب انجیل کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ ایلیا وہی نجات دہندہ موعود ہے کہ جس کی بشارت جناب عیسیٰ نے دی ہے. مولا علی کی شہادت کے بعد میری ماں دق کر گئی. کوفے کے دیر سینٹ ماریا کو جب معلوم ہوا کہ ہم لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ طور پر علی بے سرپرست گھرانوں کی مدد کرتے تھے تو ان کی غیرت و خودداری جوش میں آ گئی اور میری کفالت کو قبول کیا. میں کراہتاً دیر نشین ہونے پر مجبور ہوئی.
خواہر صوفیہ کی تعلیمات کے زیر سایہ راہی تاریک دنیا ہو گئے، یہاں تک کہ طاعون زدہ کوفے میں نتیجے آخر یعنی عشق کے دروازے تک پہنچی۔ ماریا، تمہارے عشق کی وادیوں میں تو میری حیثیت ایک مچھر کی بھی نہیں، ججائے کہ ایک آدمی۔ وہ معجزہ کہ جو تم نے ایلیا کا دیکھا ہے، ان معجزات کے مقابل جو میں نے علی سے دیکھے ہیں، سمندر کے مقابل ایک قطرہ ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ ماریا نصرانی ہو جاتی ہے علی کی مرید، اور ایک مسلمان شوذب اس کے دشمنوں کا نمکخوار معاویہ و یزید کے ساتھ بیٹھ کر لقمے توڑتا ہے، ان کا نمک کھاتا ہے، پھر بن جاتا ہے ان کا خزانہ دار۔ یہ عشق ہے، عشق ہے۔ یعنی کیا؟ یہ عشق ہے جو ہر ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ حکیمانہ جواب نہ دو۔ کچھ سنا ہے میرے بارے میں؟ کیا سنا ہے؟ بہت کچھ سنا ہے، آپ کیا سننا چاہیں گے؟ میں کیوں علی سے جدا ہوا؟ کیوں معاویہ سے جا ملا؟ آپ ظاہراً معاویہ کی خدمت گزار ہیں، قلباً مرید علی۔ تو مطلب یہ کہ منافق ہوں؟ آپ منافق نہیں ہیں، آپ مامور ہیں۔ مامور؟ کس کا مامور؟ محبت کے مامور۔ کھل کر کیوں نہیں بتاتی ماریا؟ کیسی محبت؟ آخر یہ کون سی محبت ہے جس نے مجھے ظلم کے لباس میں عدالت کی خدمت پر مجبور کیا ہے؟ فادر، آپ دیکھ رہے ہیں؟ اے مریم مقدس، اے پاک دامن بی بی، اے رنجور اور غمزدہ ماں، آپ خود ہماری مدد کو پہنچے اور ہمیں ارواح خبیث